اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے دوسرے امام ہیں۔ آپ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بڑے نواسے امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے فرزند سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور جناب محسن علیہ السلام کے جن کو دشمنوں نے شکم مادر میں ہی شہید کر دیا تھا، آپ کے چھوٹے بھائی تھے، اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہما بہنیں تھیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول خدا نے حکم خدا سے آپ کا نام حسن رکھا۔ ایک گوسفند قربانی کی اور سر کے بال منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور مشہور القاب مجتبی، سید، زکی، ولی، تقی اور صفت ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا رخ انور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے بہت مشابہ ہے۔ نہ صرف صورت بلکہ سیرت میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے شبیہ تھے۔ آپ نے اپنی پاکیزہ زندگی کے 7 برس رسول اکرم کے زیر سایہ بسر کیے۔ حضور آپ کو اور آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، لہذا متعدد مقامات پر اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ کبھی آغوش میں لے کر پیار کیا تو کبھی کہ عید کے دن ناقہ بنے۔ حضور کی بہت سی حدیثیں آپ سے محبت کی غمازی اور عظمت کو واضح کرتی ہیں۔ ظاہر ہے قدر گوہر شاہدانت یا بدانت جوہری۔ رسول نے فرمایا لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل آدمی ہوتی تو وہ حسن ہوتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حسن اور حسین امام ہیں، چاہے جنگ کریں یا صلح کریں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا جب میرا بیٹا حسن زہر دغا سے شہید ہوگا تو اس پر 7 آسمانوں کے فرشتے گریا کریں گے اور ہر شے اس پر گریا کرے گی، حتیٰ فضا میں پرندے اور سمندر میں مچھلیاں۔ جو بھی اس پر گریا کرے گا اس کی آنکھیں اس دن اندھی نہ ہوں گی جس دن ساری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، اور جو بھی اس کی مصیبت پر غمگین ہوگا اس کا دل اس دن غمگین نہ ہوگا جس دن سارے دل غمگین ہوں گے، اور جو بھی جنت البقیع میں اس کی زیارت کرے گا تو پل صراط پر اس کے قدم ثابت ہوں گے جس دن سب کے قدم متزلزل ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن میرا میوہ دل ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ 28 صفر المظفر سن 11 ہجری کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے رحلت فرمائی تو آپ شدید صدمے سے دوچار ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحلت کا غم کیا کم تھا کہ دنیا طلب افراد آپ اہل بیت طیبین و طاہرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے بجائے دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ پر ڈھائے جانے والے تمام مظالم کو مشاہدہ کیا، بلکہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر پڑھنے والے ان مصائب کو بھی دیکھا جو امام حسین نے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رحلت رسول کے 75 یا 95 دن بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو آپ سب سے زیادہ گریہ فرما رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے کوفے میں تقریباً 5 برس کے علاوہ اپنی پوری زندگی مدینے میں بسر کی، لیکن روایت کے مطابق اس راستے پہ کبھی نہیں گئے جس راستے پر آپ کی والدہ مظلومہ و شہیدہ پر ظلم ہوا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی مظلومانہ شہادت کے بعد آپ نے اپنے والد ماجد امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی زیر سایہ زندگی بسر کی۔ اگرچہ آپ امیر المؤمنین کے فرزند اکبر تھے، لیکن آپ نے امیر المؤمنین کی اطاعت میں نہ صرف ایک فرما بردار بیٹے کی حیثیت سے کی بلکہ ایک مطیع محض کی حیثیت سے بھی، کہ جیسے ایک اطاعت گزار اپنے امام کی اطاعت کو اپنا نسب العین سمجھتا ہے،
سائے کی طرح ہر موقع پر امیر المومنین کے ساتھ رہے، چاہے 25 سالہ خاموشی کی زندگی ہو یا تقریباً 5 سالہ خلافت اور حکومت کا زمانہ ہو۔ جناب ابو ذر کو جب حاکم نے ربضہ کی جانب جلا وطن کیا اور اعلان کیا کہ کوئی ان سے نہ ملے، تو آپ اپنے والد ماجد امیر المومنین کے زیر قیادت اپنے بھائی اور چند مخلص چاہنے والوں کے ہمراہ جناب ابو ذر کو بیرون مدینہ رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ سن 35 ہجری کو جب حکومت کے ظلم و ستم سے عاجز عوام نے علم بغاوت بلند کیا، تو امیر المومنین کے حکم پر آپ نے اپنے بھائی امام حسین کے ہمراہ حاکم کو کھانا پانی پہنچایا اور حاکم کی حفاظت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آخر حاکم کا قتل ہوا اور لوگ حکومت و خلافت کے لیے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے امیر المومنین نے حکومت قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن جب لوگوں کا اصرار پڑھا تو آپ نے قرآن و سنت رسول پہ عمل کی شرط کے ساتھ حکومت کو قبول کیا۔ جب لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ابا قبا اور امامہ زیب تن کیا اور شمشیر رسول لے کر مسجد میں آئے اور منبر پر تشریف لے گئے۔ امام حسن اور امام حسین کو حکم دیا کہ خطبہ پڑھیں۔ دونوں حضرات نے خطبہ پڑھا جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل اور ان کے برحق جانشین رسول ہونے کو بیان کیا، جسے سن کر لوگ وجد میں آ گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو خوش ہو کر سینے سے لگایا۔ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین یا جنگ نہروان، ہر مارکے میں امام حسن علیہ السلام امیر المومنین کے حامی اور مطیع رہے۔ اگرچہ امیر المومنین سبطین رسول الثقلین امامین حسنین علیہم السلام کی حفاظت کی خاطر انہیں بہت زیادہ جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن جب بھی اذن امام حاصل ہوتا تو تاریخ گواہ ہے کہ جانشین فتح خیبر نے تیروں کے منہ میں بھی سفر جہاد کو جاری رکھا۔ آخر 19 رمضان سن 40 ہجری کو نماز صبح میں اشقى الاولین والآخرین عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے امیر المومنین کے سر پر ضربت لگائی اور آپ شب 21 رمضان کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ شہادت امیر المومنین کے بعد نص نبوی کے مطابق امام حسن علیہ السلام امام ہوئے اور امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حاکم اور خلیفہ ہوئے۔ لوگوں نے آپ کی بیعت کی، آپ نے حسب وصیت پدر ابن ملجم مرادی کو واصل جہنم کیا اور اس کے بعد مسجد تشریف لے گئے۔ منبر پر جا کر خطبہ دیا، آپ نے حمد و درود کے بعد فرمایا، اے لوگو، اس شب میں قرآن نازل ہوا، حضرت عیسیٰ آسمان پر گئے، حضرت یوشع کو قتل کیا گیا، اسی شب میں میرے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رحلت فرمائی۔ خدا کی قسم، اوصیاء میں سے کوئی بھی وصی میرے والد پر جنت جانے میں سبقت نہیں لے سکتا۔ امام حسن علیہ السلام نے تقریباً 6 ماہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین کی روش پر حکومت چلائی۔ آخر دشمنوں کی دشمنی اور منافقوں کی خیانت کے نتیجے میں آپ نے حاکم شام سے اپنے شرائط پر صلح کی۔ حکومت حاکم شام کے حوالے کر کے آپ اپنے اہل بیت کے ہمراہ مدینے واپس آ گئے۔ مدینے میں لوگوں کو قرآن و سنت کی ہدایت فرماتے، صلح نامے کے مطابق حکومتی اور سیاسی مسائل میں دخالت سے پرہیز کرتے تھے۔ صلح کے ذریعے امام حسن سے حکومت تو لے لی گئی، لیکن پھر بھی حکومت نے آپ کو ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھا، لہٰذا آپ کی شہادت کی سازشیں ہوتی رہیں۔ آخر لالچ دے کر آپ کی زوجہ جعدہ بنت اشس کے ذریعے آپ کو زہر دغا سے 28 صفر سن 50 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ امام حسین نے حسب وصیت جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا، جہاں بعد میں روضہ و بارگاہ بنا، لیکن افسوس، صد افسوس، 100 سال سے آپ کا روضہ منہدم اور مزار ویران ہے، جو عالم اسلام کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ آج 15 رمضان المبارک تمام موالیان امیر المومنین کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دست پہ دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں اور خدا کے نیک بندے بن سکیں۔